نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے اس کا پہلا باب تھا باب الخلق والنفس، مہلکات کے بارے میں، اور دوسرا باب تھا باب الشہوانیات، اور تیسرا باب جس پر بات چل رہی ہے باب الکلام ہے، جس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے. زبان کی خرابیوں پر بات چل رہی تھی کہ انسان کی زبان سے کن کن خرابیوں کا صدور ہوتا ہے. اس میں سے ایک چیز انسان کے اندر کچھ علامتیں ہیں جن علامتوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ علامتیں اگر کسی کے اندر ہیں تو ایسا آدمی منافق ہے، اور یہ علامتیں منافقت کی دلیل ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافقت کی نشانی تین چیزیں ہیں. چاہے وہ نماز اور روزہ ادا کرتا ہو، یعنی مسلمان بھی ہو، نماز روزہ بھی ادا کرتا ہو اور نیکیاں بھی کرتا ہو، لیکن اگر یہ تین خرابیاں اس کے اندر ہیں تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر منافقت ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہو، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ بولنے کی عادت یہ منافق کی پہلی پہچان ہے. اور دوسرے یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، یہ منافق کی دوسری پہچان. اور تیسری پہچان یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرے. جب کوئی امانت اسے دی جائے، امانت کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی سامان بھی ہو سکتا ہے، امانت کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، اب اس میں خیانت وہ کرے تو یہ بھی منافق کی علامت اور پہچان ہے. اور ایک چوتھی بات اور احادیث میں آتی ہے، یہاں پر تین باتیں بیان کی کہ جب بات کرے تو گالیاں بکے، یہ بھی منافق کی پہچان اور علامت ہے. فرماتے ہیں کہ وعدہ آدمی کے اوپر قرض جیسا ہے. جیسے قرض کسی کا لیا، اب قرض کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اسی طرح اگر وعدہ کر لیا اب وعدے کا پورا کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے. خداوند عالم نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح سے یاد فرمایا انہ کان صادق الوعد، یعنی وہ وعدے کے سچے تھے. اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، انہ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے تھے. روایت میں ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے ایک بار کسی سے وعدہ کیا اور اس کے ایفا کے لیے، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے 20 دن تک وہاں کھڑے رہے. 20 دن تک کھڑے رہے کہ جس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. ایک دن ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جگہ آنے کا وعدہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مقیم رہے کہ بھئی یہاں آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ وہاں پہ ٹھہر گئے، مقیم رہے، یہاں تک کہ وہ 3 دن میں واپس ہوا.
3 دن میں واپس ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 دن سے متواتر تیرا منتظر کھڑا ہوں، یعنی تیرا میں انتظار کر رہا ہوں۔ وعدے کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وعدہ فرمایا کہ جو تو مانگے گا وہ دوں گا۔ آپ نے وعدہ فرما لیا۔ وہ آدمی حاضر ہوا، اتفاق سے خیبر کا مال غنیمت اس وقت تقسیم ہو رہا تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت بھی آیا۔ آپ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے 80 بکریاں مانگی، 80 بکریاں۔ چنانچہ عطا کی، 80 بکریاں اسے دے دی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو نے بہت کم مانگا، تو نے بہت کم مانگا، اور اس عورت سے بھی کم مانگا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتانے کے عوض اپنی جوانی مانگی، اور بہشت میں ان کی ہمراہی مانگی کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ یہ آدمی اس کے بعد عرب میں مثالوں کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اب ایک مثال بن گئی اس آدمی کی، تو لوگ آپس میں کہتے تھے کہ یہ تو 80 بکریوں والے آدمی سے بھی سستا ہے۔ یعنی اس نے یہ نہ دیکھا کہ کس سے مانگ رہا ہوں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس اس کے ذہن میں یہی تھا کہ 80 بکریاں، تو 80 بکریاں مل گئیں، لیکن آپ نے ساتھ میں فرمایا کہ تو نے بہت تھوڑا مانگا۔ آدمی کوشش کرے کہ حتمی وعدہ نہ کرے، حتمی وعدہ، پکا وعدہ نہ کرے، اس لیے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے صرف یہ ہوتے تھے کہ شاید میں کر سکوں۔ اب یہ وعدہ نہیں رہا، شرعی وعدہ جس کو کہتے ہیں، وعدہ نہیں رہا۔ ایک تو ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں آپ سے فلاں جگہ ملوں گا، یہ وعدہ ہو گیا۔ فلاں وقت آپ کو کال کروں گا، فون کروں گا، وعدہ ہو گیا۔ اب وہ سامنے والا انتظار میں ہے، پھر وہ رابطہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو کہا، میں تو بھول گیا تھا، وعدہ خلافی ہے۔ تو آپ کس طرح وعدہ فرماتے؟ شاید میں کر سکوں۔ اب شاید کے آنے میں اس میں یقینی بات نہیں رہی کہ اگر ممکن ہوگا تو کر لوں گا، نہیں ممکن ہوگا تو نہیں کروں گا، شاید آ گیا۔ لیکن اگر وعدہ کر لے تو پھر اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، پھر اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کرام کہتے ہیں اگر تم کسی جگہ ملنے کا کسی سے وعدہ کر لو تو ہر حال میں تم کو وہاں ہونا چاہیے، چاہے نماز کا وقت آ جائے، لیکن تمہیں اس وقت پہ وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ وعدہ کیا ہے۔ کوئی چیز کسی آدمی کو دے کر واپس لینا، کہ کوئی چیز تھی کسی آدمی کو دے دی، اب اسے واپس لینا، یہ وعدہ خلافی سے بھی زیادہ برا ہے، گھٹیا حرکت ہے، گری ہوئی حرکت ہے، کوئی چیز دے کر واپس لی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو اس کتے سے تشبیہ دی ہے کہ خود ہی قے کرتا ہے اور خود ہی اسے کاٹتا ہے، کھاتا ہے اپنی ہی قے کو۔ جو چیز دے دی دے دی، اب اسے واپس لینا یہ وعدہ خلافی سے زیادہ برا ہے۔ تو پہلی چیز جو منافق کی پہچان تھی وہ جھوٹ تھا، کہ جب منافق بات کرتا ہے تو بات بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے یہ قہر ہے، یہ قہر کی بات ہے کہ آدمی جھوٹ بولے، جھوٹی قسمیں کھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ ہی نفاق کی جڑ ہے۔ آدمی ایک ایک جھوٹ بولتا رہتا ہے اور خداوند عالم کے یہاں جھوٹوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔
جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ جھوٹ بولنے کی سبب رزق کم ہو جاتا ہے، جھوٹ رزق کی کمی کا باعث بن جاتا ہے، اس کا سبب بن جاتا ہے۔ جھوٹے تاجر نہ بکار ہوتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے وہ لوگ ہر بات میں جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بہت سے دکاندار ہوتے ہیں، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بس اللہ کی قسم، رسول کی قسم، میں نے تو اتنے کا لیا ہے، میں تو اتنا نفع لے رہا ہوں۔ اب اس میں سچائی نہیں ہوتی، بس قسم اس لیے کھائی کہ دوسرے کو یقین آ جائے، حالانکہ روزی کا رازق تو اللہ ہے، اور اللہ نے جو روزی مقدر میں لکھ دی ہے وہ روزی تو مل کے رہے گی، تو پھر جھوٹ بول کر اپنی روزی کو کیوں خراب کیا جائے؟ جھوٹ کی وجہ سے کیوں روزی کو خراب کیا جائے؟ ارے بھائی سچ بولو، جو مقدر کا رزق ہے آپ کو پہنچ جائے گا، اور پھر اس رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور تاجر کا تو بہت بڑا درجہ ہے، امانت دار تاجر، التاجر صدوق الامین، امانت دار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو تاجر امانت دار ہوگا یعنی سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اتنا بلند مرتبہ اسے عطا فرمائے گا، کیونکہ تجارت عبادت ہے۔ تجارت کو دنیا داری کا دھندا نہیں ہے، دنیا داری کا کام نہیں ہے، عبادت ہے۔ جیسے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا عبادت ہے، فرض ہے، ایسے ہی کسب حلال بھی فرض ہے، اس پر بھی فرض درجے کا قرب ہے، وہاں بھی فرض درجے کا قرب ہے، کبھی وہ عبادت ہے کبھی وہ عبادت ہے۔ اللہ نے ایک کام کے اندر نہیں لگایا کہ بس ایک ہی کام کرتے رہو، نہیں۔ تو تجارت کو عبادت سمجھ کر انجام دینا چاہیے۔ جیسے مسجد میں جب آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے تو گناہ سے، خرابی سے، برائی سے، جھوٹ سے بچتا ہے کہ بھئی اللہ کے گھر میں آیا ہوں، ذرا یہاں پہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو جیسے مسجد میں جا کر گناہ سے، برائی سے بچتا ہے، ایسے ہی دکان پر، تجارت پر جا کر برائی اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ جیسے مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا، تو دکان پر تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بول کر اپنا سودا نہیں بیچنا چاہیے۔ مشہور واقعہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک صحابی اپنا اناج بیچ رہے ہیں، اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر سے خشک تھا، نیچے سے گیلا تھا۔ پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہو گئی اور اس بارش میں اناج بھیگ گیا تھا، اوپر سے خشک ڈال دیا تاکہ سودا بک جائے، یعنی جو نیچے گیلا تھا اس گیلے کے عیب کو چھپا دیا، اوپر سے خشک ڈال دیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آج کوئی ایسا کرے، کوئی سیل مین ایسا کرے تو مالک تو بڑی تعریف کرے گا کہ بڑا عقل مند ہے، بہت قابل ہے، اور مالک کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہوگی کہ یہ ایسے گاہک کو چونا لگا دیتا ہے۔ آج کل کی زبان میں یہی کہتے ہیں نا کہ گاہک کو چونا لگا دیا۔ ارے سوچا کہ چونا تو لگا دیا، روزی حلال بھی آئی یا نہیں آئی؟ ایسی چونا لگا کے روزی لی تو کیا لی؟ اللہ تو اوپر سے طاہر اور طیب نازل کر رہا ہے، پاکیزہ روزی نازل کر رہا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ جس رزق کا وعدہ ہے وہ رزق آسمانوں پر ہے، وہاں سے آتا ہے، تو وہ تو طاہر اور طیب رزق نازل کر رہا ہے، اور تو زمین پہ جھوٹ بول کر رزق لے رہا ہے، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کے۔ اور اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ اللہ تو پاکیزہ رزق نازل کرتا ہے نا، حلال، طیب، طاہر۔ اس کی مثال ایسے فرماتے تھے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو بارش کا پانی طاہر اور طیب ہے، پاکیزہ ہے، لیکن کسی کے پرنالے کے آگے نجاست ہو اور وہ پانی اوپر سے آ کے اس پرنالے سے آ رہا ہو
تو ظاہر ہے کہ پرنالے میں تو نجاست ہے، وہ نجس آئے. تو کوئی یہ کہے کہ جی بارش کا پانی نجس ہے، بارش کا پانی نجس نہیں ہے. بارش کا پانی تو طاہر اور طیب ہے، پاک ہے. لیکن تیرے پرنالے میں نجاست ہے، اس نجاست کو دور کر دے، تجھے بھی طاہر اور طیب ملے گا، پاکیزہ ملے گا. یہی روزی کی مثال ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تعریف نہیں کی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اپنی چیز کے عیب کو چھپا دیا، نہیں. اس لیے کہ شریعت میں تجارت کا درجہ عبادت کے برابر ہے، وہ دنیا داری کا کام نہیں ہے. اگر دنیا داری کا کام ہوتا تو آپ یوں نہ فرماتے کہ امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. پھر آپ یہ نہ فرماتے. آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح دھوکہ دے کر سودا بیچے وہ ہم میں سے نہیں. دھوکہ ہے نا، اوپر کچھ اور نیچے کچھ. جو اس طرح دھوکہ دے کر سودا بیچے وہ ہم میں سے نہیں. فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. سخت وعید ہے. تو سودا بیچنے کے لیے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے. کہ لوگ ایمان کی قسم کھا لیتے ہیں، ارے بھائی سودا بیچ رہا ہے، ایمان بیچ رہا ہے. کیا بیچ رہا ہے؟ سودا بیچ رہا ہے نا، ایمان کو کیوں بیچتا ہے؟ دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے ایمان کو داؤ پہ لگاتا ہے. کبھی قسم نہیں کھانی چاہیے. گاہک لیتا ہے لے، نہ لیتا نہیں لیتا نہ لے. جو اللہ نے رزق تیرے مقدر میں لکھا وہ تجھ تک پہنچ کر رہے گا. لیکن سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سچائی. تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ رزق کو کم کرنے کا باعث ہے، اور جھوٹے تاجر نابکار ہوتے ہیں. جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے وہ لوگ ہر بات میں جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اللہ بچائے جھوٹ کی عادت سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی فن ہے، کوئی مہارت کی بات ہے، کوئی کمال کی چیز ہے. حالانکہ جھوٹ بولنا نہ کوئی فن ہے، نہ مہارت ہے، نہ کمال ہے. جھوٹ تو ایک بیماری ہے، ایک غلاظت ہے. کیسی غلاظت ہے؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ بولنے کی بدبو اور تعفن اتنا ہے کہ رحمت اور برکت کے فرشتے ہر جگہ پر ہوتے ہیں. چاہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتے موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ چونکہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، لطیف مخلوق ہے، انہیں اس جھوٹ کی بدبو کا، تعفن کا ادراک ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا. یہاں تک کہ وہ فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں اس بدبو اور تعفن کی وجہ سے. جھوٹ کے اندر اتنی بدبو اور تعفن ہے. تو جھوٹ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فن نہیں ہے. یہ جھوٹ انسان کی کمزوری ہے. کبھی جھوٹ کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، بلکہ سچ کو اپنی طاقت بنانا چاہیے. جھوٹ کمزوری ہے اور سچائی طاقت ہے. کیونکہ جھوٹے آدمی کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور سچ بولنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو سچ کے اندر طاقت ہے، جھوٹ کے اندر طاقت نہیں ہے. جھوٹ تو کمزوری ہے. تو کیوں آدمی جھوٹ کو اپنی کمزوری بناتا ہے؟ اسے سچائی کو اپنی طاقت بنانا چاہیے. پھر آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یا تو کسی عیب کو چھپانے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی کسی غلطی کو چھپانے کے لیے. تو انسان کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بچپن سے یہ تربیت کرنی چاہیے کہ وہ سچ بولنے کے عادی ہوں. سچ بولنے کے عادی ہوں. یہ سچائی کو ان کی بچوں کی طاقت بنا دینا چاہیے کہ وہ دنیا کے جس میدان میں بھی جائیں پھر وہ سچ بولنے کے عادی ہوں، بلا کسی خوف و خطر کے. ہمیشہ سچ بولیں، کسی کا ڈر نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، وہ سچ بولنے کے عادی ہوں. کیونکہ اگر جھوٹ کی عادت ڈال دی، ساری زندگی وہ عادت چھوٹے گی نہیں. ہر جگہ جھوٹ سے کام نکالنا چاہے گا، اور پھر پھنسے گا، رسوا ہوگا، بدنام ہوگا معاشرے کے اندر کہ جی فلاں آدمی تو بڑا جھوٹا ہے. واقعہ آتا ہے نا، ملا نصیر الدین کی بڑی وہ ایک مزاحیہ قسم کی حکایات ہیں. تو یہ کہیں ترکی کے رہنے والے تھے. تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ملا جی آپ کے پاس گدھا ہے.
تو مجھے کچھ دن کے لیے اپنا گدھا دے دو، گدھا سواری میں استعمال ہوتا تھا، تو مجھے اپنا گدھا دے دو۔ تو ملا جی نے کہا کہ گدھا تو نہیں ہے، وہ تو گدھا تو کہیں گیا ہوا ہے۔ تو اتنے میں گدھے کے بولنے کی آواز اندر سے آ گئی، گدھا اندر سے بولنے لگا، وہ آوازیں نکالتے جیسے گدھا۔ پوچھے گا ملا جی آپ تو کہہ رہے ہیں جی گدھا کہیں گیا ہوا ہے، گدھے کی تو آواز اندر سے آ رہی ہے۔ تو ملا جی کیا کہتے ہیں؟ ملا جی کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے میری بات پر بھروسہ نہیں ہے، گدھے کی بات پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جھوٹ کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے، سچائی کے اندر بڑی طاقت ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے نا کتابوں میں، کہ جب چھوٹے بچے تھے تو والدہ نے کہیں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور ظاہر ہے اس زمانے کے اندر ایسا نظام نہیں تھا کہ جیسے آج تو مدرسے میں ہر قسم کی تعلیم کا سلسلہ ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ پہلے مکتب کہیں، کتابیں کہیں، کوئی کتاب کہیں، کوئی سبق کہیں، الگ الگ بستیوں میں الگ الگ علماء کے شخصیات کے پاس جانا پڑتا تھا، ادارے نہیں تھے، اس کے لیے سفر کرنے پڑتے تھے۔ اب تو ساری چیزیں ایک جگہ یکجا ہیں۔ تو ماں نے چھوٹے بچے تھے انہیں روانہ کیا اور بغل میں 40 دینار سی دی اور ایک نصیحت کی، کہا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، ایک نصیحت کی بس، جھوٹ مت بولنا۔ قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب وہ زمانہ تھا کہ ڈاکو جہاں قافلوں کا پڑاؤ ہوتا تھا تو ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ کہیں راستے میں پڑاؤ کیا قافلے نے، ڈاکو آ گئے لوٹنے کے لیے، لوٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک ڈاکو ان کے پاس بھی پہنچا، دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا پاس، تو پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا جی میرے پاس تو 40 دینار ہے۔ اچھا کہاں ہیں؟ کہا جی یہاں سلے ہوئے ہیں، بغل میں سلے ہوئے۔ یہ عجیب بچہ ہے، جب ہمیں کوئی چیز اس کے پاس نہیں ملی تو اس نے اپنی چیز کو کیوں نہیں چھپایا؟ تو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا، ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، اور کہا جی تو عجیب بچہ ہے، ہم نے اس کی تلاشی لی، ہمیں تو کچھ ملا نہیں۔ جب اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہ یہاں سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بھائی تم نے اس چیز کو چھپایا کیوں نہیں، کیوں بتایا؟ تو کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، اللہ سب ماؤں کو ایسا کر دے، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کاش کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، سچائی کو ان کی طاقت بنا دیں تاکہ عزت اور احترام والی زندگی گزاریں۔ بس یہ کہنا تھا۔ حضرت کی بچپن کی کرامت کا ظہور ہوا، دل پہ چوٹ لگی کہ ارے یہ ایک بچہ ہو کر اور اپنی ماں کی بات کو مانتا ہے کہ جھوٹ مت بولنا، تو یہ سچ بولتا ہے، اور ہم اللہ کی نافرمانی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور یہ بچہ سچ بول رہا ہے۔ بس دل پر ایسی چوٹ لگی کہ جتنا مال لوگوں سے لوٹا تھا سب کا واپس کر دیا اور تائب ہو گئے، اللہ اللہ کرنے لگے۔ سچائی کے اندر یہ طاقت ہے۔ ایک واقعہ اور یاد آیا کاندلے کا، کہ کاندلہ میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پہ ہندو مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، ہم اس پہ مسجد بنائیں گے۔ ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے، ہم اس پہ مندر بنائیں گے۔ اب یہ انگریز کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ تھا۔ اب انگریز جج بھی پریشان ہے کہ کیا فیصلہ کرے، کیونکہ خطرہ ہے کہ فساد ہو جائے گا۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ مسلمانوں کے ایک عالم ہیں، مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ یہ جو عالم ہے نا آپ ان کو بلا لیں اور ان کو بلا کر ان سے گواہی لے لیں، جو یہ گواہی دیں بس اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زمین ہے تو بے شک آپ مسلمانوں کو دے دیں،
پھر مسلمان بے شک مسجد بنائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو جج نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جھگڑا ایک فساد ختم ہوتا ہے۔ تو مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں بلایا گیا۔ جب بلایا گیا تو انہوں نے اب مسلمان تو خوش تھے کہ جی مفتی صاحب کو بلایا ہے تو مفتی صاحب تو ہماری گواہی دیں گے اور پھر ہم تو یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو مفتی صاحب نے عدالت میں گواہی دی، کہا جی یہ جگہ جو ہے ہندوؤں کی۔ اس نے کہا کہ یہ ہندو تو یہاں مندر بنانا چاہتے ہیں۔ جج نے کہا جی ان کی زمین ہے، جو چاہے بنائے، کسی کو کیا اعتراض ہے۔ اب وہاں پر اس جج نے فیصلہ لکھا، کہا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا کہ ان کے ایک عالم نے کھڑے ہو کر عدالت کے اندر سچی گواہی دی، سچی گواہی۔ پھر اس سچی گواہی کا وہ اثر ہوا ہندوؤں پر۔ انہوں نے کہا جی مفتی صاحب ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہم تو مسلمان ہوتے ہیں، اور اب اس زمین پر ہم مسجد بنائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، سچائی کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے۔ تو سچ کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، جھوٹ کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے کہ بھائی دیکھو سچ بولو گے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، سچ بولنے پر انعام دینا چاہیے، لیکن جھوٹ کی نفرت شروع سے اس کے اندر ڈال دینی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرے، جھوٹ سے گھن کھائے۔ اسے حوصلہ دو کہ بھائی غلطی تو سب سے ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ مت بولو، اقرار کر لو غلطی کا۔ جب سچ بولو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس کے لیے اپنے بچوں کی گھروں سے تربیت ہونی چاہیے، سکھانا چاہیے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ رزق کو کم کرنے کا باعث ہے، کہ جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچا تو اس کا رزق بڑھے گا نہیں، رزق گھٹ جائے گا۔ کیوں گھٹ جائے گا؟ جھوٹ کی وجہ سے گھٹ جائے گا۔ اور آج تو اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے تجارت میں کہ ایک چیز ہے، پیکٹ ہے کسی بھی چیز کا، اس پہ وزن لکھا کچھ ہے، اندر کچھ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ کہ بھئی جتنا وزن اس کے اندر ہے اتنا اس پہ لکھنا چاہیے، اس کا گراس ویٹ کتنا ہے، نیٹ ویٹ کتنا ہے۔ لکھا کچھ ہے، اندر کچھ ہے۔ اور ایک ایسی بے ایمانی لوگوں کے اندر چھائی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری تجارتیں خسارے کے اندر ہیں، ہمارا دکاندار پیچھے کی طرف جا رہا ہے، آگے ترقی نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ نیتوں کے اندر فساد ہے۔ کہ جب تم اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دو گے، کم تولو گے، کم ناپو گے، ملاوٹ کرو گے، لکھو گے کچھ، وزن کچھ ہوگا، تو کیسے تمہاری روزی میں برکت ہوگی؟ کیونکہ برکت تو اللہ ڈالتا ہے، برکت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ تم سودا بیچ کر نفع تو کما سکتے ہو لیکن اس میں برکت نہیں ڈال سکتے، برکت اللہ کے قبضے میں ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ آتی ہے، امانت اور دیانت کے ساتھ آتی ہے، وہ خالی نفع لے کے برکت نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا تاجر پریشان ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ مخلوقات کون ہے؟ اللہ کا کنبہ، الخلق عیال اللہ۔ تو اللہ کے کنبے کو تکلیف پہنچا کر آسودہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی آسودہ نہیں ہو سکتا، اپنی بربادی کو دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد وہی تجارت قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے، نقصانات کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ لقمہ حلال کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ لقمہ حلال میں اللہ نے بڑی برکت رکھی، بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اگر حلال کا اہتمام نہیں ہوگا، نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کی دعا قبول ہے۔ اور پھر جس حرام لقمے سے بدن پرورش پایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدن جہنم کا مستحق ہے۔ حلال کا لقمہ چاہے وہ ایک وقت کا مل جائے، ایک وقت پہ راضی رہے، لیکن حلال حاصل کرے، نہ ملے 2 وقت، نہ ملے 3 وقت، ایک وقت بھی اگر ملتا ہے کہ اس پہ راضی ہو جائے، اللہ برکتوں کی دہانے کھول دے گا۔
رحمت کے دہانے کھول دے گا۔ تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، گزر جاتی ہے، لیکن دل میں اللہ کی رضا میں راضی رہے کہ اللہ حلال ہے نا، بس میں تھوڑے پر راضی ہوں۔ اور کتنی بڑی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ زیادہ کی دوڑ میں تو انسان غلطی کرتا ہے نا، زیادہ کمانا، زیادہ نفع حاصل کرنا، پھر جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، کم تولنا، کم ناپنا۔ اور ذرا ماضی کی امتوں کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ماضی کی امتوں کو ہلاک کیا گیا، کم ناپنے، کم تولنے کی وجہ سے۔ قوم شعیب پر کیسا عذاب آیا۔ تو جو تاجر ہیں وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، عادت بن جاتی ہے نا، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایسی عادت قائم ہو گئی کہ اب سچی بات زبان پر آتی نہیں، سچی بات زبان سے نکلتی نہیں، اتنا جھوٹ کا عادی ہو گیا۔ افسوس ایسے لوگوں پر جو جھوٹ بولیں اور اپنی ہنسی اڑانے کا بھی خیال نہ کریں۔ فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے آدمی کے منہ سے سنسی کے ذریعے سے حلق میں سے کچھ کھینچ رہا تھا۔ وہ بار بار کبھی ایک طرف سے اپنا پلاس، یعنی سنسی پلاس کی طرح ہوتی تھی، لوہے کی بنی ہوئی، ڈالتا اور کبھی اس کے حلق سے نکال لیتا، پھر دوسری طرف ڈالتا اور نکال لیتا۔ میں نے حیران ہو کر دریافت کیا کہ اے مرد خدا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس پر خدا کا قہر ہے، اور تا قیامت اسی طرح عمل کیا جاتا رہے گا۔ یہ سزا ہوگی کہ اندر وہ جمبور یا پلاس ڈال کے، سنسی ڈال کے کچھ کھینچا جائے گا، پھر وہ صحیح ہوگا، پھر کھینچا جائے گا، اور قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ عبداللہ بن جراد نے سرکار سے دریافت کیا کیا مومن بھی گناہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا مومن بھی گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں کر سکتا ہے۔ پھر عرض کیا کہ مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، یعنی غیر مومن آدمی ہی جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکے سے جو کھیلنے جا رہا تھا کہا کہ میں تجھے چیز دوں گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ کیا دو گے؟ عرض کیا کہ ایک خرما، یعنی ایک کھجور دوں گا۔ حکم ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر بچے کو یوں ہی بہلا دیتے، جیسے کبھی ہوتا ہے نا، مٹھی بند کر کے بچے سے کہا کہ آؤ تمہیں کچھ دیں گے، مٹھی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر یوں ہی بہلا دیتے تو فرمایا کہ جھوٹ کا مترادف ہوتا، جھوٹ میں لکھا جاتا۔ اور فرمایا کہ اے عبداللہ سمجھ لے کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو شرک کی منزل کے قریب قریب ہی ہے، وہ ماں باپ کے حقوق کا ادا نہ کرنا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، الا وقول الزور، یعنی تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹے آدمی کے منہ سے بو آنے لگتی ہے اور فرشتے اس سے دور رہتے ہیں۔ لوگوں کا مقولہ ہے اثناء کلام میں چھینک آ جانا سچائی کی دلیل ہے۔ حدیث ہے کہ چھینک فرشتوں کی عادت ہے اور جمائی شیطانی، کہ جب جمائی آئے اس کو روکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ جمائی آتی ہے اور زیادہ منہ کھول کر لیتے ہیں، اس کو منہ کو بند کرنا چاہیے، ہاتھ رکھنا چاہیے، چھینک کو نہیں روکنا چاہیے، کہ چھینک آنا یہ صحت کی علامت ہے، لیکن بہت زیادہ آنے لگے تو پھر یہ زکام ہے، پھر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اس پر سائنس کی ریسرچ ہے کہ انسان کا جو دل ہے
کیونکہ اس پہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہو، کیوں کہو؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی حمد بیان کرو۔ تو اس پہ ریسرچ کی کہ انسان کا جو دل ہے بلا کسی وقفے کے کام کرتا ہے، اسے کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی ریسٹ نہیں ہے۔ آنکھ سو جاتی ہے، بدن سو جاتا ہے، بدن کو آرام مل جاتا ہے، لیکن دل ہے کہ کام کر رہا ہے۔ تو جب آدمی کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے وقت ایک لمحے کے لیے دل ٹھہرتا ہے، پھر چل پڑتا ہے۔ اگر اس وقت دل ٹھہر کے نہ چلے تو موت واقع ہو جائے۔ تو یہ سائنس نے ریسرچ کی، سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ جو اسلام کے اندر یہ ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، تو اس نعمت پر یہ الحمدللہ ہے کہ چھینک آ کر یہ دل ٹھہرا اور چل گیا۔ اب یہ چل گیا تو یہ زندگی مل گئی، اس پہ شکر ادا کرو۔ تو لوگوں کا مقولہ ہے کہ اثنائے کلام میں چھینک آ جانا سچائی کی دلیل ہوتی ہے، اور حدیث ہے کہ چھینک فرشتوں کی عادت ہے اور جمائی شیطانی، اس کو روکنا چاہیے۔ مگر وہ بات جھوٹی ہوتی تو چھینک نہ آتی۔ حدیث میں ہے کہ دوسرے کا جھوٹ بیان کرنا بھی جھوٹ ہی میں شامل ہے، کسی کی جھوٹی بات کو بھی نقل نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے سنی سنائی بات کو بھی نقل نہیں کرنا چاہیے جس کی تصدیق نہ ہو، بلا تصدیق کے نقل کر دی جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بلا کسی تصدیق کے جو سنے آگے نقل کر دے۔ یہ جھوٹا آدمی ہے کہ بلا تصدیق کے بات کو آگے نقل کر رہا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ دوسرے کا جھوٹ بیان کرنا بھی جھوٹ ہی میں شامل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں میں جھوٹ اور خیانت کو چھوڑ دیں تو تمام خوبیاں پیدا ہو جانے کا امکان باقی رہے گا۔ دو چیزوں کو چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، خیانت کو چھوڑ دیں، تمام کمالات ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ ابن شبیب ایک دوست کو لکھتے ہیں، خط میں لکھتے ہیں، کہنے لگے کہ ایک جھوٹا مقولہ یاد آ گیا، اگر اس کو خط کے حوالے کے طور پر لکھ دوں تو خط کی عبارت بہترین ہو جائے گی، لیکن وہ مقولہ جھوٹا ہونے کی وجہ سے نہ لکھا۔ وہی بات کہ جھوٹی بات کو بیان کرنا بھی جھوٹ میں شامل ہے، تو لکھا کہ اگر وہ جھوٹا مقولہ میں لکھ دوں تو خط کی عبارت تو بہترین ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹا مقولہ نہ لکھا۔ تو اس وقت ندا آئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ حضرت ابن سماک کا قول ہے کہ مجھے جھوٹ سے انتہائی نفرت ہے، اور میں اسی لیے جھوٹ سے پرہیز کرتا ہوں، اور یقین ہے کہ خداوند عالم اس کا اجر دے گا۔ تو یہ منافق کی جو علامات اور پہچان ہے، تین باتیں ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ تو یہ پہلی چیز جھوٹ ہے، اس پر بات چل رہی ہے۔ آگے پھر اس پر کچھ اور اس کی جھوٹ کے وجوہات پر اور بحث کی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچائی پر چلنے والا بنائے، اور امانت کی خیانت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ وعدہ خلافی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين